یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات پاک کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شہادت کی تڑپ نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ لفظ ایسے ہیں کہ ان لفظوں کے شایان شان آپ کی توجہات، آپ کی سماعتیں، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات ہونے چاہیے۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت مختصر ہے اور ہماری منزل بہت دور ہے، سو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس موضوع کو چننے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنگی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے اعتبار سے جو حسین سیرت کے گوشے عطا کیے، اس میں ایک گوشہ یہ بھی ہے، اور یہ جو لفظ اعظم ہے یہ تو جچتا ہی حضور کے ساتھ ہے۔ آپ نبی ہیں تو نبی یہ اعظم، سب سے بڑے نبی، رسول ہیں تو رسول اعظم، سب سے بڑے رسول، آپ حکمران ہیں تو حکمران اعظم، سب سے بڑے حکمران۔ سو آپ اگر شخصیت کے اس پہلو میں کسی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، سپہ سالار ہیں، تو اللہ نے اس باب میں بھی آپ کو سپہ سالار اعظم بنایا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا ان پہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس کو موضوع سخن کیوں بنایا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بنفس نفیس جن فوجی مہمات میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، حصہ لیا ہے، ان کی تعداد 27 بنتی ہے۔ کتنی؟ 27 غزوات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں شریک ہوئے ہیں۔ اچھا، جس فوجی مہم میں آپ خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپوائنٹ کیا اور ان کو بھیجا، اس مہم کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع ہے غزوات اور سریہ کی جمع ہے سرایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جن فوجی مہمات میں شامل ہوئے بنفس نفیس پریکٹیکلی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 27 غزوات۔ اور آپ حیران ہوں گے ان میں سے 7 بڑے بڑے غزوات اسی شوال کے مہینے میں ہوئے۔ آپ جب نام سنیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے، ہیں یہ غزوہ بھی اسی میں ہوا، یہ غزوہ بھی اسی میں ہوا، یہ غزوہ بھی اسی میں ہوا۔ تو 27 غزوات میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بڑے بڑے غزوات، وہ کون سے مہینے میں ہوئے ہیں؟ شوال کے مہینے۔ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے فلاں کو فلاں کا عرس ہے، فلاں کو فلاں کا عرس ہے، فلاں کو فلاں کا، ہمیں عرسوں کی تاریخوں کا پتہ ہے کہ اس مہینے میں اتنے عرس ہوتے ہیں۔ نہیں، ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آقا نے جو پریکٹیکل سٹرگل کی ہے، اس میں سے کتنی بڑی بڑی سٹرگل اس مہینے میں ہوئی ہے۔ اس مہینے میں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ ان غزوات کے نتیجے میں ہلی تھی زمین، وہ مجاہدین کی اللہ اکبر کی صداؤں سے کڑک گونجی تھی، کڑک گونجی تھی، جس کڑک کے سامنے پھر کیسر و کسرا کے محلات ریت کی دیواروں کی طرح ڈھہ گئے تھے، اور اسلام دنیا میں رحمت کونین کے اس کردار کے نتیجے میں سپریم پاور بن کے پوری دنیا پہ چھا گیا تھا۔ تو شوال کے مہینے میں کتنے غزوات ہوئے؟ 7 غزوات ہوئے۔ بنو قینوقا یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا غزوہ شوال میں ہوا ہے۔ بنو سلیم بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا غزوہ اسی شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ غزوہ احد یعنی کتنا بڑا غزوہ ہے، اسی مہینے میں ہوا ہے۔ غزوہ حمراء الاسد اسی مہینے میں ہوا ہے۔ غزوہ خندق اسی مہینے میں ہوا ہے۔ غزوہ حنین
اسی مہینے میں ہوا ہے، غزوہ طائف اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ میں نے جن غزوات کے نام لیے ہیں بالخصوص ان میں غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، یہ تین وہ غزوات ہیں جو بہت بڑے بڑے غزوات ہیں، بہت بڑے بڑے، جنہوں نے عرب کی پوری دھرتی کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا، بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ اسی مہینے شوال کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ اور رحمت کونین حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا کبھی کبھی ہمیں بٹھا کے تو ہمیں اپنی زبان اطہر سے بتاتے کہ یار آج میں تمہیں اپنے نام بتاتا ہوں، آج میں تمہیں اپنے نام بتاتا ہوں۔ دیکھیں نا، ساری کائنات کے حضور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لذت اور مزہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب وہ آمینہ کا لال خود کہتا ہوگا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں تو ان کانوں کی سماعتوں پہ قربان جاؤں جن میں یہ میٹھی 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 بولی آتی ہوگی۔ تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کبھی حضور ہمیں نا بٹھا کے اپنے نام بتاتے۔ ایک دن ہمیں بٹھایا، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد امام احمد بن حنبل لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے نام مختلف بتاتے رہے، میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے اس دن ایک نیا نام بھی ہمیں بتایا، آپ نے فرمایا انا نبی الملحمہ، میں نبی الملحمہ ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا رب نے مجھے جنگوں کا نبی بنا کے بھیجا، نبی الملحمہ، ملاحم اس کی جمع آتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ناموں میں ایک نام ہے نبی الملاحم، رسول الملاحم، جنگوں کے نبی، جنگوں کے نبی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے کوئی ایک جنگ بھی کسی منفی مقصد کے لیے نہیں تھی، یا وہ نفاذ امن کے لیے تھی، یا وہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے تھی، یا وہ ظالموں کے محاسبے کے لیے تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے ان میں سے 99% آقا کے غزوات وہ اپنے ذاتی دفاع کے لیے تھے۔ کس کے لیے؟ اپنے ذاتی دفاع کے لیے۔ کہ دشمن نے، غزوہ بدر میں مسلمان حملہ کرنے گئے تھے یا کافر آئے تھے؟ کافر آئے۔ غزوہ احد میں کافر آئے تھے، غزوہ خندق میں کافر آئے تھے۔ یعنی آپ جتنے بھی بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزوات میں سے 99.9% غزوات وہ ڈیفینسو وار ہیں، ڈیفینسو وار۔ اور کوئی ایک دو اگر حضور فتح مکہ کے لیے گئے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے تبوک گئے ہیں 700-800 کلومیٹر دور شام کی سرحد پہ، تو وہ بھی پری ایمپٹیو ڈیفینسو وار تھی کہ وہ جو ممکنہ حضور کو خبریں ملی کہ وہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمت عملی، جنگی حکمت عملی کے تحت کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ آ کے حملہ کرے ہم پہلے ہی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی دراصل دفاع کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی۔ آپ لوگوں کو مارنے نہیں آئے تھے بلکہ آپ تو مرتے ہوئوں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جب 10,000 کا لشکر مکہ معظمہ میں انٹر ہو رہا ہے نا، تو ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ونگز بنائے ہوئے تھے، اس کے کمانڈر تم ہو، اس کے کمانڈر تم ہو، اس کے، تو آقا کے کمانڈرز میں کمانڈر تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنی فوج کا لے کے حصہ جب جا رہے ہیں نا، 10,000 کا لشکر تھا، تو اچانک سامنے سے ابو سفیان آ گیا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑا دشمن لیڈ کرنے والا، بدر سے لے کر فتح مکہ تک جس نے کفر کو لیڈ کیا ہے، یہ رب کا کرم ہے نا، رب کا کرم ہے کہ اس نے اس سب سے بڑے دشمن کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں تو وہ آ رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہ نظر پڑی نا، تو آپ نے چونکہ ایک اب 100% یقینی بات تھی کہ ان میں تو جرأت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، تو آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج ہے جنگ کا دن،
آج ہے جنگ کا دن، آج بدلے لیں گے ہم۔ ابو سفیان نے سنا تو ڈر گیا، بھاگا بھاگا حضور کے پاس گیا، جا کے کہتا جی وہ آپ کے کمانڈر تو یہ نعرے لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اینڈ دیئر، اسی وقت اسی جگہ پہ حضرت سعد کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پہ نئے کمانڈر حضرت زبیر بن عوام کو اپوائنٹ کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا سن لو، لشکر کو فرمایا الیوم یوم الملحمہ، کہنے والوں سنو، یاد رکھو آج جنگ کا اور بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتیں لٹانے کا دن ہے، آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے، آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، اسٹریٹجی دیکھیے کہ پورا شہر مکہ 13 سال حضور تبلیغ کرتے رہے ہیں، لیکن گنتی کے لوگوں کے علاوہ کسی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر جا کے مدینہ طیبہ سے کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا نا، یہ اعلان، تو چند گنتی کے لوگوں کو چھوڑ کر پورے شہر نے حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے، آج تو اللہ کی عطائیں بانٹنے کا دن ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سپہ سالار کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو اس کے بہاف پہ لاکھوں سے لے کے کروڑوں لوگوں کے قتل کی کہانیاں ملیں گی۔ آپ کسی کمانڈر، بڑے کمانڈر کے حالات پڑھ لیں، آپ نیپولین کو دیکھ لیں، آپ وہ جرمنی کا ہٹلر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ موجودہ زمانے میں حالات دیکھ لیں، آپ پہلی ورلڈ وار دیکھ لیں، عالمی جنگ 1914 سے لے کے 1919 تک، آپ دوسری ورلڈ وار دیکھ لیں 1939 سے لے کے 1945 تک۔ ان 2 ورلڈ وار جو ہوئی ہیں، ان میں آپ اٹھا کے دیکھیے، گوگل پہ جا کے سرچ کر دیجیے، 9 کروڑ بندے کا مرڈر ہوا ہے۔ کتنا بندہ مرا ہے؟ 9 کروڑ بندہ۔ اور رحمت کونین نے پورے حجاز پر اسلام کو نافذ کر کے ریاست مدینہ قائم کی، اپنے اور سامنے دشمن کے ٹوٹل بندے ملا کے 1200 سے زیادہ بندے نہیں مرے۔ 259 مسلمان شہید ہوئے 27 غزوات میں اور باقی ساری سٹرگل میں، اور صرف دشمنوں کے جو بندے مارے گئے جنگوں میں ان کی تعداد 755 ہے۔ تو یہ تعداد اپروکسیمیٹلی 1200 بنتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا، امپاسبل کہ 1200 بندوں کی قربانی کے ساتھ دنیا میں موجود جاہلیت کے نظام کو یوں بدل دینا کہ وہ نظام لے کر اٹھنے والے چند ہی سالوں میں کیسر و کسرا کی عالمی طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دے۔ یہ ہے سپہ سالار اعظم، سپہ سالار اعظم۔ وگرنہ تو ان کی تعلیمات کیا تھی؟ دیکھیں نا، ہمیں 2 عنوان دیے گئے، انت مسلم انت مومن۔ ایک ہم مسلمان ہیں اور دوسرے ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ مسلم اور مومن، یہ ہمارے 2 عنوان ہیں۔ مجھے سنن ترمذی اور سنن نسائی کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو ہے نا اس کی تعریف کہ اللہ کو ماننے والا، نبیوں کو ماننے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اس کو ہم مسلم اور مومن کہتے ہیں۔ مومن جو 5 چیزوں کو مانتا ہے، اللہ کو، نبیوں کو، آسمانی کتابوں کو، فرشتوں کو، قیامت کو، اس کو ہم مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلم جو 5 چیزیں کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس کو ہم مسلم کہہ دیتے ہیں۔ ایمان تھیوری ہے، اسلام پریکٹیکل ہے۔ ایک تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے نا۔ ایک ڈیفینیشن رحمت کونین نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری تو نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے نہ ہاتھ سے محفوظ ہے۔ ہمارا معاشرہ تو
طاغوت اور عالمی سامراج کی سازش کے تحت ایک ایسی سمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں پر محبت، پیار، برداشت، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے کا حیا، یہ چیزیں اب خواب بنتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ایک بہت بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، میں نے جو لفظ بولے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نظر یہی آ رہا ہے کہ ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم کسی مخالف کی تصویر دیکھ لیں تو ہمیں وہ تصویر گوارا نہیں ہے، ہم کسی مخالف کی بات سن لیں ہمیں وہ بات گوارا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اٹھے تو دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری زبان کھلے تو دوسروں کی عزتیں اچھلتی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہتے ہیں، محفوظ۔ آپ اپنی اپنی جگہ پہ، ہم اپنے جواب دہ ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سوچ لینا کہ یار کم از کم میں کیا حضور کی اس بنائی ہوئی تعریف پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا؟ جس آقا و مولا کی شفاعت پانے کی میں امید لیے بیٹھا ہوں، کیا میں اس پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا؟ تو آقا نے فرمایا مسلمان یہ، اور مومن فرمایا المومن من امینہ الناس علی اموالہم و دمائہم، فرمایا مومن وہ ہے کہ دنیا جہان کے لوگ اس کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ یار یہ اتنا شریف ہے، اس سے میری جان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے۔ یہاں نہ جان محفوظ ہے کسی کی، نہ مال محفوظ ہے، یہاں تو عجیب ہی ایک صورتحال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دینے کے لیے آئے، لیکن جب ظلم ایک انتہا سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، طاقت کا استعمال۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، قوت اور دین، قوت اور دین، اس کا مفہوم اور خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ فرعون طاقت کا نشہ تھا نا، کس طرح اس نے انسانیت پہ ظلم ڈھائے۔ آپ جس بھی ڈکٹیٹر کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی آپ کو اس کی بہا پہ میں کہہ رہا تھا کہ کروڑوں افراد کی ظلم، ستم اور پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا، یہ طاقت کا نشہ وہاں تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا لادی ہو تو یہ ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر، جس طاقت پہ دین کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، وہ کہتے ہیں وہ طاقت زہر سے بھی زیادہ مہلک ہے، اور ان کا ہو دی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق، یہی طاقت اگر دین کی باؤنڈری کے اندر آ جائے تو پھر ہر زہر کے لیے تریاق بن جاتی ہے، پھر ہر زہر کے لیے علاج بن جاتی ہے۔ یہ طاقت دین کی حدوں سے نکل کر جب ہاتھوں میں آئی تو کروڑوں مر گئے، اور جب یہی طاقت نکل کر رحمت کونین کی آغوش میں آئی اور آپ کے ہاتھ میں طاقت اور ریاست کی قوت آئی تو پھر پورا معاشرہ صلہ رحمی، محبت، اخوت، پیار، برداشت کا ایسا مظہر بن گیا کہ یار آپ اس واقعے کو بھول جاتے ہیں کہ ایک تڑپ رہا ہے بندہ اور پانی پلانے والا پانی لے کے جاتا ہے اس کے پاس، یہ ہے دین کی دی ہوئی تعلیم۔ پانی لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے پی لو پانی، تو پاس سے آواز آتی ہے ایک اور زخمی کی، ہائے پانی، وہ کہتا ہے یار میری خیر ہے اس کو پلا۔ اس کے پاس پہنچتا ہے، پڑوس سے آواز آتی ہے ہائے پانی، وہ کہتا ہے یار میری خیر ہے اس کو پلا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 7 جگہوں پہ بدل بدل کے وہ جاتا رہا، اور جب پلٹ کے 7 کے پاس آیا تو 7 جام شہادت نوش کر گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پھر طاقت جو ہے وہ زہر کے تریاق بنتی ہے، زہر کے تریاق بنتی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار اٹھائی ہے، میں نے کہا 27 غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے، آپ کی ذرا اسٹریٹجی دیکھیے، ان 27 میں سے تلوار چلانے کی نوبت صرف 9 میں آئی ہے۔ صرف کتنے میں؟ 9 غزوات میں صرف تلوار چلانے کی نوبت آئی ہے۔ 27 میں سے 9 نکال دیں تو باقی کتنے بچے؟ باقی 18 غزوات میں آقا کی پلاننگ اتنی ٹاپ کی ہوتی تھی،
وزڈم اتنا اعلیٰ ہوتا تھا کہ جب آپ دشمن کو گھیرتے تھے نا اور اس کے ساتھ آپ کی جب ڈیلنگ ہوتی تھی تو آپ کے 18 غزوات نے دشمن نے لڑے بغیر سرنڈر کر کے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. یہ حکمت عملی ہے, یہ حکمت عملی ہے. میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے 5 ہجری میں 10,000 کافر گیا ہے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کے لیے, جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں. کتنے بندے گئے ہیں؟ 10,000 بندہ. 2 ہفتے محاصرہ رہا ہے مدینہ طیبہ کا. آقا کی اسٹریٹجی کی وجہ سے نامراد واپس آئے ہیں. اچھا جب وہ ناکام ہو کے واپس آئے نا تو رحمت کونین نے ایک جملہ بولا, ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا میرے جانثاروں گھبرانا نہیں, آج کے بعد کافر چلے گئے نا مکے واپس, فرمایا آج کے بعد وہ کبھی ہم مدینے کی طرف نہیں آئیں گے, آج کے بعد ہم مکے جائیں گے, ہم مکے جائیں گے. آپ 3 سال گزرے ہیں, 6 7 8 ہجری میں آپ 10,000 صحابہ کا لشکر لے کے مکہ معظمہ گئے ہیں. 10,000 صحابہ کا لشکر. سیرت جاننے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں. اور آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی, میں تو حیران ہو رہا تھا. آج لوگ پاور شو کرنے کے لیے نا کہتے ہیں اپنے اپنے موبائل کی لائٹ آن کرو, تو وہ لائٹس آن ہو جاتی ہیں جناب. اب 2,000 بندہ ہے تو 2,000 لائٹیں جل رہی ہوں تو وہ کیمرے میں ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے, ہر طرف سے لائٹس آ رہی ہیں. میں نے یقین جانیے جب سیرت کا یہ باب پڑھا نا تو میں نے کہا قربان جاؤں, یہ دنیا جس باب میں بھی ترقی کے مرحلے طے کرتے 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 جس منزل پہ پہنچ کے پراؤڈ فیل کرے گی نا کہ دیکھو ہم نے اس منزل کو اچیو کر لیا, تو جواب آئے گا تم آج پہنچے ہو, رحمت کونین 14 صدیاں پہلے اس سے گزر گئے, اس سے پہلے گزر گئے ہیں. آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا لیں, جب 10,000 کا لشکر مکہ معظمہ کے پاس پہنچا نا اور آگے سے مکہ کے لوگوں کے کافروں کے جاسوسوں نے آ کے جاسوسی شروع کی. خود ابو سفیان آئے جاسوسی کرنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کتنے لوگ ہیں, کیا تیاری ہے, کیا سامان ہے ان کے پاس, تاکہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی اپنی پلاننگ کر سکے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو حکم دیا, فرمایا دیکھو آج رات کو پہلے کھانے پکتے تھے اکٹھے, 1000 بندے کا ایک جگہ پک رہا ہے, 500 کا ایک جگہ پک رہا ہے, 400 کا ایک جگہ پک رہا ہے اکٹھے. فرمایا آج کھانا اکٹھا نہیں پکانا, ہر کوئی اپنا کھانا علیحدہ بنائے, ہر کوئی اپنا کھانا علیحدہ بنائے اور ہر بندہ آگ جلائے. اب آپ سوچئے 10,000 بندے نے اپنی اپنی آگ جلائی ہو, میلوں میں پھیلا ہوا لشکر. آپ نے فرمایا فاصلوں پہ اپنی اپنی الگ آگ جلاؤ. ابو سفیان اور مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش جب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آ کے بیٹھے نا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا او یہ تو لگتا ہے ساری خلقت اکٹھی ہو کے آ گئی ہے, ہماری نگاہوں کی جہاں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے لشکر اس سے بھی آگے نظر آ رہا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے, آپ کو لگے گا کہ آج پاور شو کے لیے لوگ رات کو لائٹ جلا کے سہارا لیتے ہیں. میرے کریم آقا یہ طریقہ 14 صدیاں پہلے استعمال کر کے بغیر لڑائی کے مکہ کو فتح کر چکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالار اعظم, سپہ سالار اعظم, آپ نے جو لڑائیاں لڑی ہیں اس میں ٹوٹل 259 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. کتنے؟ 259 ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے ہیں. اور جو آپ کے مد مقابل لوگ مرے ہیں دشمنوں کے وہ ہیں 755. 700 یعنی آپ ساروں کو تعداد ملائیں تو یہ 1200-1300 سے زیادہ نہیں بنتے. 1200-1300 بندوں کی قربانی دے کے پوری دنیا کے نظام کو بدل دینا, پوری دنیا کے نظام کو بدل دینا. اچھا اس سے زیادہ حیرت کی بات جس سے آپ بڑے محظوظ ہوں گے, 27 غزوات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں تلوار لے کے, لیکن آپ کے ہاتھوں سے ان 27 غزوات میں سے صرف ایک کافر واصل جہنم ہوا ہے. سنگل ڈیتھ آقا کے دست اقدس سے. باقی آپ کے دست اقدس سے مطلب آپ ہر وقت اسی
آرزو میں رہتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ کب کلمہ پڑھ لے، پتہ نہیں یہ کب کلمہ پڑھ لے، پتہ نہیں یہ کب کلمہ. وہ جس نے آپ کے پیارے اور عزیز چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، جس کو لوگ وحشی کے نام سے جانتے تھے، جس نے کلیجہ نکالا، جس نے پیٹ پھاڑا، جس نے آنکھیں نکالی، جس نے کان کاٹے، جس نے انگلیاں کاٹی، جس نے سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کی لاش مبارک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، جب وہ سامنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا، معاف کر کے کلمہ پڑھا کے اسے بھی جنت عطا فرما دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر، مطلب آپ کی خواہش ہوتی، ایک بندہ صرف آپ کے ہاتھوں سے واصل جانب ہوا ہے، اس کا نام ہے ابی بن خلف. ابی بن خلف اس کا نام. یہ امیہ بن خلف کا بھائی تھا، جو حضرت بلال کا مالک تھا نا، امیہ، یہ اس کا بھائی تھا. بدر میں اریسٹ ہو گیا، فدیہ دے کے رہا ہوا بدر میں. اچھا اس کے بعد چونکہ بھائی اس کا بدر میں مارا گیا تھا، امیہ، حضرت بلال نے اسے مارا تھا، تو اب یہ اسی آگ میں رہتا اور اس نے پروپیگنڈے کی حد کر دی. ہر جگہ جاتا، میں یہ تیاری کر رہا ہوں، میں یہ تیاری کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں اب مدینہ طیبہ میں جاؤں گا تو صرف ایک کام کے لیے، میں نے حضور کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. ہر وقت یہ دھمکی دہراتا رہتا تھا. اچھا ایک بندہ کسی چیز کو بار بار دہرائے تو وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بات چلتے چلتے نا صحابہ تک آئی. صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہا حضور یہ بندہ، اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہر وقت یہی ہے، میں نے حضور کو نہیں چھوڑا، میں نے آقا جی ذرا محتاط رہیں. آقا نے جب دیکھا نا غلام پریشان ہے، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ مجھے نہیں مارے گا، میں اسے ماروں گا. لا یقتلنی انا اقتلو، وہ میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، میں اسے ماروں گا. اب غزوہ احد ہوا تو یہ آیا اور میدان احد میں کسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سامنے پہنچا نا تو صحابہ کرام الرٹ ہوئے، ان کا حضور وہ آ گیا. آخر میں فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دو اسے. جب وہ پاس آیا تو رحمت کونین کے دست اقدس میں چھوٹا ایک نیزہ ہوتا ہے، ایک بڑا نیزہ ہوتا ہے جس کے پیچھے لمبا پکڑنے کے لیے سٹک لگی ہوتی ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کو حربہ کہتے ہیں جس کے پیچھے سٹک چھوٹی ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں وہ تھا. جب وہ پاس آیا نا تلوار مارنے کے لیے، آقا نے بس اس کو یوں آگے کیا. اس نے اب لوہے کی کیپ پہنی ہوئی ہے، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، بلٹ پروف جسے آپ کہتے ہو، وہ لوہے میں آہنی خود اس نے پہنے ہوئے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جب آگے کیا نا تو اس کی یہ گردن کے پاس تھوڑا سا چند سینٹی میٹر کا گیپ تھا جہاں سے گردن نظر آ رہی تھی. وہ حضور کا حربہ وہاں پہ جا کے ٹچ ہوا. اچھا ٹچ ہوا، زخم بھی نہیں لگا، بس ہلکی سی خراش آئی. خراش آنے کی دیر تھی، تڑپنے لگا، پھڑکنے لگا، ٹکرے مارنے لگا، او میں مر گیا، او میں مر گیا، او میں مر گیا. جب پیچھے پلٹ کے لشکر میں گیا نا، انہوں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، ہلکی سی خراش ہے، نہ کوئی زخم ہے نہ کوئی کچھ ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم ہلکی سی خراش دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے لگائی کس نے ہے، لگائی کس نے ہے. ان کا یہ اس نے لگائی ہے جس نے کہا تھا کہ میں ماروں گا، اور تمہیں پتہ نہیں وہ جو کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے. ان کا خدا کی عزت کی قسم یہ مجھے نہ بھی لگتی نا، دیکھیے صحابہ کرام عظمت رسول کیسے مانتے تھے. ان کا اگر یہ مجھے نہ بھی خراش لگتی نا، اگر حضور مجھ پر تھوک بھی دیتے میں نے پھر بھی مر جانا تھا. لو باسکنی لاموتو، اگر حضور مجھ پہ صرف نفرت سے تھوک دیتے نا تو میں نے پھر بھی مر جانا تھا، ان کی تھوک کی وجہ سے مر جانا تھا، لعاب دہن کی وجہ سے مر جانا. یہ تو خراش لگ گئی ہے. اب وہ تڑپ رہا ہے، یار سجن مذاق اڑا رہے ہیں. اس نے کہا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، خدا کی عزت کی قسم جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں نا، اگر یہ روئے زمین کے سارے لوگوں میں تکلیف بانٹ دی جائے تو سارے مر جائیں، سارے مر جائیں. یہ پاور، یہ طاقت رکھنے والے آقا و مولا. کبھی پہاڑوں کا فرشتہ سپہ سالار اعظم کے پاس آ کے گئے، حضور آرڈر تے لاؤ، اسی طائف دے لوگاں نو پہاڑاں دے درمیان پیس کے سرما بنا دئیے. آقا جی حکم کرو انہاں دے پتھراں دی بارش کر دئیے. آقا جی حکم کرو اسی انہاں دی بستیاں الٹ کے رکھ دئیے. رحمت کونین ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں، مطلب آپ ذرا تصور میں لائیں. احد میں دندان مبارک شہید ہے، رخسار میں خود کی کڑیاں دھسی ہوئی ہیں، خون کے فوارے پھوٹے ہوئے ہیں.
ادھر طائف میں اتنا خون بہا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں آقا چلتے تھے نا تو پتھروں پر آپ کے جوتوں سے خون کے پرنٹ لگتے تھے، پرنٹ سب ہوتے تھے، آقا قدم اٹھا کے آگے رکھتے جاتے تو خون کے پرنٹ لگتے جاتے، اور رب کی طرف سے آفرز آ رہی ہیں کہ آرڈر کریں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اور آقا ہاتھ اٹھا کے کہتے کیا ہیں، یا اللہ انہوں معاف کر دے، مینوں جان دے نہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے مالک ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ ہے سپہ سالار اعظم، یہ ہے وہ صوت ہادی، یہ ہے وہ بجلی کا کڑکا جس نے پوری زمین کے باطل طاغوتی استحصالی نظام کو اس طرح سے چیلنج کیا کہ پھر دنیا سے کفر مٹ گیا اور اسلام کے نور سے ہر طرف اجالا پھیل گیا، ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ دوستان عظیم، سپہ سالار اعظم کے حوالے سے میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نا جنگی معاملات میں جو لوگ جو جوان جنگ کے معاملات سے اٹیچ ہوتے نا تو آپ ان کو بہت زیادہ انکریج کرتے، بہت زیادہ انکریج کرتے۔ ہماری بد نصیبی، ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارے نصاب میں سے، ہمارے معاشرے میں سے، ہماری گفتگو، آپ دیکھیں نا کسی سے پوچھ لیں کہ شوال کے مہینے میں کتنے غزوات ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا 7 بڑے بڑے غزوات ہوئے شوال کے مہینے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزوات خود لڑے اور 47 صحابہ کی مہمات بھیجی، 74 رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مار کے ہوئے، اور کتنے سالوں میں؟ 8 سالوں میں۔ پہلی سنہ ہجری میں کوئی نہیں ہوا، دوسرے سے شروع ہوئے 9 پہ جا کے ختم ہو گئے، 8 سالوں میں 74 مار کے۔ اب آپ ذرا تقسیم کریں، سال میں کتنے مار کے بنتے ہیں؟ 9 سے زیادہ۔ کتنے مار کے بنتے ہیں؟ 9 سے زیادہ۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اسلام دنیا میں چھا گیا تھا معجزات کی وجہ سے، نہیں، اسلام دنیا میں چھا گیا تھا ہر سال رحمت کونین کے 9 بڑے بڑے مار کے، اور صبح و شام گھر سے نکل کے جانا، جنگوں میں حصہ لینا، قربانیاں دینا، خون بہانا، پسینہ گرانا، راتوں کو جاگنا۔ رحمت کونین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سٹرگل سے بھرا ہوا ہے، سٹرگل سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انکریج کرتے تھے۔ مجھے امام زین العابدین یاد آ رہا ہے، امام زین العابدین، آپ کہتے ہیں امام خطیب بغدادی ان کا یہ قول لائے ہیں، اور یہ ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، ینگسٹر اس کو پلے باندھ لیں۔ وہ کہیں یار میں اس ٹارگٹ کو اپنے گھر میں اچیو کروں گا، میں اچیو کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جیسے ہمیں قرآن پڑھایا جاتا تھا نا، ایسے ہی حضور کے غزوات پڑھائے جاتے تھے۔ جیسے قرآن الحمدللہ قاری رکھتے ہیں نا آپ، کہ وہ آپ کے بچوں کو آ کے قرآن سکھائے، قرآن پڑھائے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہمیں گھروں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، ایسے ہی ہمیں رحمت کونین کے غزوات پڑھائے جاتے تھے کہ فلاں غزوات فلاں وقت ہوا، اس میں اتنے لوگ تھے، یہ واقعات ہوئے، فلاں جیتا، فلاں ہارا، فلاں اسٹریٹجی تھی۔ آپ ذرا تصور کیجئے اگر پاکستان آرمی کو 27 غزوات سکھا دیے جائیں، پڑھا دیے جائیں، اور ان کی ہر موومنٹ کے پیچھے رحمت کونین کا کوئی واقعہ ہو، تو ان کے جذبے کس جگہ پہ چلے جائیں گے؟ کیوں پڑھائے جاتے تھے غزوات قرآن کی طرح؟ تاکہ وقت آنے پہ کوئی بزدل نہ بن جائے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میرا مال کم اہم ہے، اسلام زیادہ اہم ہے، میری جان کم اہم ہے، اسلام کی خاطر اسے قربان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو غزوات پڑھائے جاتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین کی بات کے ساتھ آقا انکریج کرتے تھے جوانوں کو۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں تو ینگسٹر نا تیر اندازی کر رہے ہیں آپس میں، جیسے ہمارے ہاں بچے شوٹنگ کرتے ہیں کہ وہ سامنے کوئی چیز کو، وہ ہمارے بچپن میں وہ پٹھان دوست آتے تھے بھائی، تو انہوں نے غبارے لگائے ہوتے تھے، تو گنز ہوتی تھی، تو وہ شرلے اس میں ڈال کے تو وہ شوٹنگ کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام ینگسٹر وہ تیر سے نشانے لگا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے اور انکریج کرنے کے لیے سپہ سالار اعظم نے کس طرح تنکا جوڑ کے وہ فوج تیار کی جس پہ جبرائیل بھی رش کیا کرتے تھے، جس پہ آسمان کے ملائکہ بھی ناز کیا کرتے تھے۔
रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, आप रुक गए। आपने फरमाया ये जो तुम कर रहे हो ना इसे छोड़ना नहीं कभी, तीर अंदाजी को कभी नहीं छोड़ना। फरमाया जो तुम्हारे बाप थे ना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में से ये मक्का के रहने वाले हैं, फरमाया वो बहुत बड़े तीर अंदाज थे। और आपने फरमाया चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तीर अंदाजी करता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने ना एक, आपने फरमाया ग्रुप बना लो, आपस में मुकाबला करते हैं। ग्रुप बन गए। अब एक ग्रुप में आका अलैहिस्सलाम फरमाया मैं इसके साथ हूँ। जब बाकी जितने ग्रुप थे ना उन्होंने कमाने नीचे रख दी। आका ने फरमाया मालकुम ला तरमून, वो क्या हुआ तुम्हें, तुमने कमाने छोड़ दी है, तीर क्यों नहीं चलाते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा मैं फलां के साथ हूँ, हम आपके मुकाबले में तो नहीं ना तीर चला सकते, हम आपसे तो मुकाबला नहीं ना कर सकते। आका मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया नहीं, अना माकुम कुल्लकुम, मैं किसी एक के साथ नहीं हूँ, तुम सारों के साथ हूँ, तुम सारों के साथ हूँ। आका एनकरेज किया करते थे, एनकरेज किया करते थे। आप जरा सोचिए, मैं जल्दी जल्दी 2-3 हदीसें इकट्ठी पढ़ना चाहता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सरहद पे हिफाजत करने वाला वो फौजी जो इस्लामी रियासत की हिफाजत कर रहा होता है, फरमाया उसका अजर पता है कितना है? इस दुनिया की सारी नेमतें एक पलड़े में डाल दो और उसकी उस हिफाजत के अमल पे मिलने वाला अजर दूसरे पलड़े में डाल दो, ये दुनिया की सारी नेमतें मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आपने फरमाया घोड़े पाला करो, घोड़े पाला करो, एनकरेज करते, चूंकि उस जमाने में जंग के लिए घोड़ा बहुत बड़ी ताकत थी। आपने फरमाया घोड़े पाला करो। और इंस्पिरेशन क्या दी? फरमाया तुम जो घोड़े को खाना खिलाते हो, जो चारा डालते हो, जो पानी पिलाते हो, वो जो पेशाब करता है, वो जो लीद और गोबर करता है, फरमाया घोड़े से मुताल्लिका सारी चीजें रब्बे जुल जलाल कयामत वाले दिन नेकियां बना के तुम्हारे नामे अमाल में रखे। आप इस तरह एनकरेज करते। सही बुखारी की आखिरी रिवायत अर्ज करता हूँ, हदीस पाक में आता है कि चंद यंगस्टर ईद वाले दिन नमाज उधर ईदगाह में पढ़ी गई, वो तलवारें लेके मस्जिद नबवी में आ गए। मस्जिद के अंदर वो आपस में तलवार की वो खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ तलवारों का खेल। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने देखा ये यंगस्टर अल्लाह के घर में हुजूर की मस्जिद में ये तलवारों की छनकार आ रही है और ये क्या उछल कूद कर रहे। उन्होंने दूर से ही ना कंकरियां उठाई और जोर से उन्हें मारी। उनका तुम्हें शर्म नहीं आती अल्लाह के घर में क्या कर रहे हो? देखिए आका इनकरेज कैसे करते थे। सिपह सालार आजम, आपने फरमाया उमर रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, खबरदार इनको कुछ ना करो। और उन्होंने कहा तुम जंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, करो, मैं देख के खुश हो रहा हूं, मैं देख के खुश हो रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम बात बात पर कदम कदम पे एनकरेज किया करते थे और अपनी फौज को उन्होंने तिनका तिनका जोड़ के तैयार किया था। दोस्तान आज़म, आज ज़रूरत है इस बात की कि हम रहमत कौनैन की सीरत तैयबा के इस पहलू को अपने बच्चों में मुंतकिल करें और अपने बच्चों को बताएं कि इस्लाम की खातिर क्या कुछ कुर्बान करना पड़ता है, इस्लाम की खातिर क्या कुछ देना पड़ता है। और ये तड़प और ये आरजू, बस इस हदीस पे बात ख़त्म। मेरे करीम आका ने फरमाया मुझे कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मेरा दिल करता है कि मेरी गर्दन उड़ा दी जाए और मैं शहादत का मर्तबा पा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। हमें तो खबर ही नहीं शहादत की लज्जत क्या है। जन्नत में बैठे हुए शहीद कहेंगे या अल्लाह जेड़ा मजा तेरे ना ते गर्दन कटान दा आया सी तेरी जन्नत च नहीं आया, तेरी जन्नत में नहीं आया। शहादत के अंदर रब ने जो कैफ रखा है, जो लज्जत रखी है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आने वाली नस्लों को उस सिपे सालार आजम के सदके में जज्बा जिहाद का वो लेवल अता करे कि हम उस करीम आका की गुलामी का हक अदा करते हुए दीन इस्लाम के सच्चे मुहाफिज बन सके। आमीन। वाखिर दावाना।